ذہانت کسی کی میراث نہیں ہوتی، اور اس بات کا ثبوت دیا ہے جنگ کے مدرسے میں پڑھنے والے ایک طالب علم فیصل نے آرٹس گروپ میں فیصل آباد بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ یقینی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ اچھے اسکولوں میں مہنگی تعلیم میں مہنگی فیسیں بھر کے تمہارے بچے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن جنگ کے اس طالب علم نے نہ صرف اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ذہانت کسی کی میراث نہیں ہوتی، بلکہ اس نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ ہر طالب علم اگر محنت کرے تو وہ اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ذہانت کے ساتھ اپنا نام بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو آج ہم ملاقات کریں گے جامعہ عبداللہ ابن عباس جنگ میں تعلیم حاصل کرنے والے محمد فیصل سے اور ان کے اساتذہ سے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بےحد مشکور ہوں اپنے ادارے جامعہ عبداللہ بن عباس کا اور ان کے منتظمین اور اپنے ادارہ کے روح رواں مولانا عتیق الرحمن صاحب، مولانا مدثر خلیل صاحب اور فیصل صبغت اللہ صاحب کا، جن کی انتھک کوششوں کا نتیجہ آج ظاہر ہوا ہے۔ الحمدللہ میری ضلع جنگ میں پہلی پوزیشن آئی ہے اور فیصل آباد بورڈ میں دوسری پوزیشن آئی ہے۔ اس میں ہمارے تقریباً ڈیلی بیسس پہ 2.5 سے 3 گھنٹے کلاسز ہوتی تھی، ان میں پڑھنا تھا اور یاد کر کے پھر امتحان دیا۔ پہلے مڈل تک سکول پڑھا، پھر اس کے بعد حفظ شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد ادھر آئے تھے 9 10 کے ساتھ، پھر درس نظامی شروع کر دیا، اولا نہم دہم کے ساتھ پڑھی تھی، پھر اس کے بعد اب یعنی میٹرک کے ساتھ میری اولا مکمل ہو گئی۔ مشکلات بہت تھیں لیکن محنت کی، سخت محنت کی، اساتذہ کی بھی کافی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ دونوں کام ساتھ ساتھ صحیح چلتے رہے الحمدللہ۔ آگے انشاءاللہ پہلے تو درس نظامی اول ہے، یعنی اس کو ہی پہلے رکھنا ہے، اس کے ساتھ ایف اے سٹارٹ کرنی ہے۔ بہت خوشی محسوس ہوئی وہاں پر جا کر، دیکھا کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کے طلباء آئے ہوئے تھے، ان میں ہم بھی تھے۔ یقیناً یہ ہمارے اساتذہ کرام اور والدین کی دعاؤں کا اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میں رئیس ادارہ، بانی ادارہ مولانا عتیق الرحمن صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہاں ادارے کے اندر تشریف لائے اور آپ نے بچے کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ محمد فیصل انتہائی مؤدب بچہ ہے، مجھے یاد ہے یہ لاسٹ ایئر میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو طبیعت کی خرابی کے باوجود یہ اپنے گھر نہیں گیا تھا، اس نے یہیں سے میڈیسن لے کر کے ادھر مدرسے میں ہی آرام فرمایا تھا، اور جب اس کی طبیعت جو ہے وہ کچھ سازگار ہو گئی تو اس کے بعد اس نے اپنی کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر دی۔ ایکچولی جب اس کا ایڈمیشن ہوا ہے ہمارے ہاں یہاں پر جامعہ عبداللہ بن عباس میں، تو ہم نے ایڈمیشن ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارا ایک سخت قسم کا کرائیٹیریا ہے۔ ہم پہلے ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں اور پھر بچے کو ایڈمیشن دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایڈمیشن آتا ہے وہ زیادہ تر حفاظ ہیں، اور ہم نے یہ جو سسٹم شروع کیا ہے وہ انہی حفاظ کے لیے شروع کیا ہے، اور ان کا پیچھے 4 سے 5 سال کا گیپ ہوتا ہے، یعنی کہ سکول سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا، یہ اپنے حفظ میں مصروف رہتے ہیں، تو اس گیپ کی وجہ سے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن سے اتر بھی جاتی ہیں۔ تو یہ جو خالصتاً ہم نے یہ جو سسٹم ان حفاظ کے لیے شروع کیا، پھر ہم نے ایڈمیشن ٹیسٹ کا جو کرائیٹیریا رکھا ہے وہ بھی ٹائٹ قسم کا رکھا ہے کہ مکمل طور پر بچے کا صحیح معنوں میں جائزہ لیا جا سکے، اور وہ جس سٹیج پہ ہو، جتنی اس کی استعداد ہے اور مزید کیا کمی بیشی ہے، کیا کچھ ہمیں کرنا ہے، اسے صحیح پیمانے پر جو ہے، صحیح خطوط پر اس کی جو ہے وہ تربیت کی جائے اور اسے وہاں سے جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تو محمد فیصل جب ہمارے پاس آیا
تو یہ جو ہمارا ٹیسٹ کرائیٹیریا تھا اس کے اوپر یہ پورا نہیں اترا تھا، لیکن ہم نے ایڈمیشن دیا، اس کے والد محترم نے یقین دہانی کرائی کہ بچہ انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ تو ہمارا سسٹم الحمدللہ اتنا مضبوط ہے کہ جس طرح بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا طریقہ کار ہوتا ہے، سارا جو سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کے تحت ہم بچے کو لے کے چلتے ہیں۔ ہمارا مشن ہی یہی ہے کہ ہم نے بچے کو اچھے نمبرات کے ساتھ پاس کروانا ہے اور اچھے خطوط پر اس کی تربیت بھی کرنی ہے۔ یہاں پر جو مدرسے کا ماحول ہوتا ہے وہ سکولوں کی نسبت تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پر بچے 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نماز بچے پڑھتے ہیں، اور اب جیسے آپ یہ لگا لیں کہ ان کے جو پیپرز ہوئے ہیں وہ ماہ رمضان کے اندر ہوئے ہیں، تو ماہ رمضان کے اندر ہمارے بچوں نے روزے بھی رکھے ہیں، ہمارے بچوں نے نماز تراویح کے اندر اپنا قرآن پاک بھی سنایا ہے۔ اب جو بچہ نماز تراویح میں قرآن سنا رہا ہے تو اس کو دن میں دور بھی کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس نے ریوائز بھی کرنا ہے، تو ادھر بھی ٹائم دیا ہے، ادھر بھی ٹائم دیا ہے، اور ساتھ میں ان کا جو پلس پوائنٹ ہے جو آپ کا سوال تھا، انہوں نے وہ عصری تعلیم بھی حاصل کی ہے اور دینی تعلیم سے بھی جو ہے وہ انہیں روشناس کرایا گیا ہے۔ زندگی میں چلا عالم بننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایم اے تک ادھر بھی ایجوکیشن مکمل کرنی ہے، اس کے بعد پھر آگے یہ درس و تدریس انشاءاللہ عالم بننا ہے۔ اس کے بعد پھر تو میرا یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام بھرپور طریقے سے کریں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم کس گھرانے سے ہیں، امیر سے ہیں، غریب سے ہیں، صرف اور صرف وہ اپنا فوکس صرف تعلیم پر رکھیں، بھرپور محنت کریں تو انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوگا۔ جنگ کے تمام تعلیمی اداروں میں، جن میں چھوٹے بڑے مہنگے سستے تمام اسکول شامل ہیں، تو جامعہ عبداللہ ابن عباس جنگ کے طالب علم نے یہ ثابت کیا کہ وہ ان سب سے بہتر ہے، اور ہمیں ایسے اداروں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے فیصل جیسے جو طالب علم ہیں انہیں ہم کیا اپنے معاشرے میں وہ صحیح مقام دے پا رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ حافظ۔